دور دراز سلطنت میں شہزادی عائشہ نام کی ایک حسین اور نیک دل لڑکی رہتی تھی۔ اس کے والد بادشاہ پیروز اپنی سخت طبیعت اور بے رحم فیصلوں سے مشہور تھے۔ بادشاہ کو دولت، طاقت اور اپنے خاندانی وقار کی بہت فکر تھی اور وہ کسی صورت اپنے فیصلوں میں کوئی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ شہزادی عائشہ کا دل محل کی چمک دمک کے بجائے عام لوگوں کے دکھ بھرک میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن وہ محل کے باہر باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی جب اس کی ملاقات دانیال نام کے ایک غریب کسان سے ہوئی۔ دانیال سادہ محنتی اور نہایت دیانتدار تھا۔ دونوں کی گفتگو شروع ہوئی اور جلد ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ دی اور خلوص سے متاثر ہونے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عائشہ اور دانیال کی ملاقاتیں بننے لگے اور ان کے درمیان محبت پروان چڑھنے لگی۔ دانیال کی سچائی اور شہزادی کی نرمی نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا، لیکن عائشہ جانتی تھی کہ اس کا والد اس محبت کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ایک دن محل کے جاسوسوں نے شہزادی کو دانیال سے ملتے ہوئے دیکھ لیا اور بادشاہ کو خبر پہنچائی۔ بادشاہ پیروز غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے فوراً عائشہ کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سامنے سختی سے کہا، اے غریب کسان تمہارے قابل نہیں، تم صرف کسی امیر شہزادی سے شادی کر سکتی ہو۔ عائشہ نے ہمت سے جواب دیا، ابا حضور، دانیال کی سادگی اور محبت وہ دولت ہے جو دنیا کی کسی خزانوں میں نہیں ملتی۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بادشاہ نے غصے میں دانیال کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور عائشہ کو محل کے ایک کمرے میں قید کر دیا۔ دانیال کو عدالت میں لایا گیا۔ یہاں بادشاہ نے اسے سلطنت سے جلاوطن کرنے کا حکم سنایا، لیکن دانیال نے بادشاہ سے کہا، آپ مجھے جلاوطن کر سکتے ہیں، لیکن محبت کو دل سے نکالنا ممکن نہیں۔ شہزادی نے اپنے والد کے ظلم کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دل کے سنے گی۔ رات کی تاریکی میں وہ محل سے فرار ہو کر دانیال کے پاس پہنچ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی تو اس نے انہیں تلاش کرنے کے لیے اپنے سپاہی بھیجے، لیکن وہ دونوں سلطنت کی سرحد عبور کر کے ایک نئے دیش میں جا بسے۔ وہاں انہوں نے اپنی نئی زندگی شروع کی، جہاں ان کی محبت اور محنت نے انہیں خوشحال کر دیا۔ وہیں ان کی کہانی ایک نئی مثال بن گئی۔ دانیال اور عائشہ نے نہ صرف ایک سادہ زندگی شروع کی، بلکہ اپنی محبت اور ہمت سے اس دیش کو خوشحال بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دانیال نے زراعت کے نئے طریقے متعارف کروائے، جن سے آس پاس کے دیہات بھی ترقی کرنے لگے۔ عائشہ جو محل میں زندگی کی آسائشیں چھوڑ کر چکی تھی، اس نے گاؤں کی عورتوں کو تعلیم دینے اور ہنر سکھانے کا کام شروع کیا۔ جلد ہی ان دونوں کی محنت رنگ لائی اور وہ گاؤں جو کبھی ویران اور غریب تھا، خوشحالی کی علامت بن گیا۔ لوگ انہیں اپنی رہنما ماننے لگے۔ دانیال اور عائشہ نے اپنی زندگی کو دوستوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی سچائی اور محبت کی کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ ایک دن جب بادشاہ پیروز کو ان کے کارناموں کے بارے میں پتہ چلا تو اس کا دل نرم ہو گیا۔ وہ اپنی بیٹی اور اس کے شوہر کی کامیابی کو دیکھنے اور معافی مانگنے کے لیے خود ان کے گاؤں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اپنی سختی کا اعتراف کیا اور عائشہ سے کہا، بیٹی، تم نے ثابت کر دیا کہ حقیقی دولت محبت، خلوص اور ہمت نہ ہے۔ میں تم سے غلط تھا اور تم دونوں کی خوشحالی دیکھ کر مجھے فخر ہو رہا ہے۔ عائشہ نے اپنے والد کو معاف کر دیا اور دانیال نے بھی عزت و احترام کے ساتھ بادشاہ کا استقبال کیا۔ اس دن گاؤں میں ایک عظیم جشن منایا گیا اور بادشاہ نے اعلان کیا
کہ سلطنت کو اس اصول پر چلائے گا جو اس کی بیٹی اور داماد نے سکھائے ہے: انسانیت، محبت اور انصاف۔ دانیال اور عائشہ کی زندگی ایک نئی شان کے ساتھ گزرنے لگی۔ ان کی کہانی تاریخ کا حصہ بن گئی اور آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے مشکلات کے باوجود اپنی محبت کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اسے ایک ایسی طاقت بنایا جس نے سب کو بدل کر رکھ دیا۔